اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کا میرے چینل پہ ارمان ٹی وی پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ ٹائٹل کا نام ہے کھانسی، یعنی کہ کالی کھانسی۔ اس کے بارے میں آپ کو ہم شارٹ چیزیں بتائیں گے اور اس کا علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ہم اور زیادہ شارٹ کرتے ہیں، اس کی علامات آپ کو بتاتے ہیں۔ کالی کھانسی کا آپ کو تو پتہ ہی ہے، اس کے اب ہم آپ کو اس کو علامات بتاتے ہیں۔ جراثیم سانس کی نالیوں کے ذریعے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ جسم میں جانے کے 7 سے 14 دن بعد علامات کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی خسرہ کا مریض جب شفا یاب ہو جاتا ہے تو اس کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کالی کھانسی کے جراثیم بھی آ جاتے ہیں، اور بچہ ایک مرض سے نکلنے کے بعد دوسرے مرض میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تب ہو سکتا ہے جب کالی کھانسی کا کوئی مریض اس بچے کے نزدیک آیا ہو۔ اب ہم آپ کا اس کو علاج یعنی کہ بچاؤ بتاتے ہیں۔ بچوں کو کالی کھانسی کے بچاؤ کے لیے پاکستان میں ایک نہایت مؤثر اور عمدہ پروگرام موجود ہے۔ اس میں چھوٹے بچوں کو دوسری بیماریوں کے علاوہ کالی کھانسی سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ ان کی ایک ویکسین ڈی پی ٹی کالی کھانسی سمیت 3 بیماریوں کے خلاف مؤثر ہے۔ اس کا ایک ٹیکہ ہر 1 ماہ کے بعد مفت لگایا جاتا ہے۔ چونکہ اس پروگرام کو پاکستان میں شروع کرنے کی سعادت ہمیں حاصل ہے، ہمارے ذاتی رائے میں 2 ٹیکوں کے درمیان 1 ماہ کا وقفہ کم ہے۔ ہر ٹیکہ 2-2.5 ماہ کے وقفے کے بعد لگایا جائے تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہم اس کا بچاؤ بھی آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ ہم اور شارٹ کرتے ہیں۔ بچے کو گھر کے دوسرے افراد سے علیحدہ ہو کر کمرے میں رکھا جائے۔ دوسرے بچوں کو اس کے کمرے میں نہ آنے دیا جائے تاکہ وہ بیماری سے بچے رہیں۔ گلے سے خوراک گزرنے پر کھانسی کا دورہ پڑ سکتا ہے، اس لیے دودھ یا کھانا تھوڑی مقدار میں وقفوں کے ساتھ دیا جائے۔ 1 مرتبہ قحط کے بعد اگر خوراک پھر سے دی جائے تو اس کے باہر نکلنے کے امکانات کم ہوتے ہیں، اس لیے قحط کے فوراً بعد غذا دینی محفوظ ہے۔ اب ہم آپ کو اس کا طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتاتے ہیں۔ ہم نے ویڈیو اس لیے شارٹ کی ہے تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بچ جائے اور آپ لوگوں کو میری ویڈیو سے فائدہ بھی حاصل ہو۔ بیمار بچہ غذائی کمی کی وجہ سے شدید کمزوری کا شکار ہوتا ہے۔ ایسے بچوں کی توانائی کو برقرار رکھنے کے لیے شہد بہترین غذا ہے۔ شہد بہترین غذا ہونے کے علاوہ کھانسی کا علاج، گلے کی خرابیوں اور جراثیم کے خلاف جسم کو قوت مدافعت مہیا کرتی ہے۔ مریض کو چمچ سے چند قطرے شہد دن میں کئی بار چٹایا جائے۔ شہد کی مقدار اتنی کم ہو کہ وہ منہ میں ہی حل ہو کر اندر چلا جائے۔ شہد دیکھا گیا ہے کہ اکثر بچوں کو صرف شہد ہی سے ہی شفا ہو جاتی ہے، کسی دوسرے اضافہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ قرآن مجید نے جنت میں پائی جانے والی بہترین چیزوں کے تذکرہ میں انار، کیلا اور ادرک کا تذکرہ فرمایا ہے۔ شہد کی شفا باشی کو خوشخبری بھی قرآن مجید سے میسر ہے۔ ان میں سے ہر چیز کالی کھانسی سے شفا دیتی ہے۔ خشک ادرک کو پیس کر اسے شہد پر چھڑک دیا جائے۔ یہ کھانسی کے ہر قسم کے لیے شفا یاب ہے۔ ہر قسم کی کالی کھانسی، چیٹی کھانسی، پیلی کھانسی، خشک کھانسی، جس طرح کی بھی کھانسی ہے یہ اس کے لیے بہترین شفا یاب ہے۔ یعنی کہ خشک ادرک یہ پنساری سے آپ کو ملے گی، یہ لے کر اسے پیس کر شہد کے اوپر چھڑک کر چٹایا جائے۔ میٹھے انار کا پانی نکال کر اسے چولہے پر پکائیں، جب وہ گاڑھا ہو جائے تو مریض کو بار بار چٹایا جائے۔ یعنی کہ میٹھے انار کا پانی لے کر اس کو چولہے پہ رکھ کر اس کو پکایا جائے، جب وہ گاڑھا شہد کی مانند ہو جائے تو مریض کو بار بار چٹایا جائے۔ یونانی طب کا ایک مرکب ہے جس کا نام ہے جوارش انارین، یعنی کہ یہ ایک یونانی طب کی میڈیسن ہے، اس کا نام ہے جوارش انارین کے نام سے یہ میسر ہے۔ اس میں شہد ملا کر بار بار چٹانا مفید ہے۔
کیلے کے درخت کا پتا سکھا کر توے پر رکھ کر جلایا جائے، اس کی راکھ کو شہد میں ملا کر چٹایا جائے تو مفید ہے، اس سے الحمدللہ کچھ دنوں میں کھانسی دور ہو جائے گی، رفع ہو جائے گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔